بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات لازمی 9th کلاس میں حدیث نبوی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان-e-اسلامیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ حدیث نمبر 1 کا ترجمہ و تشریح آج ہم سیکھیں گے۔ حدیث یہ ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یاد کر لیں، سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا استغفار ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں اور سب سے پہلے لکھیں اس حدیث نبوی میں کلمہ طیبہ کی فضیلت اور استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سب ہیڈنگز دے کر آپ اس حدیث کی تشریح لکھیں گے تو سب سے پہلے ہیڈنگ دیں حدیث مبارکہ کے 2 حصے۔ اس میں یہ لکھیں اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرے حصے میں استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں سب سے افضل عمل، اور یہاں لکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے اعمال میں سے سب سے بہترین، افضل اور فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کا اظہار کرنا، گویا یہ سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں لفظ الہ سے مراد، اور یہاں لکھیں لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، جس کی عبادت کی جائے، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی کی بے شمار نعمتیں دی۔ لہذا رب تعالیٰ کو الہ ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی کو معبود حقیقی سمجھنا، یہ سب سے بہترین اور افضل عمل ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں آیت قرآنی۔ اس میں ہم لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے۔ آیت یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ہیڈنگ دیں حدیث نبوی، اور یہاں ایک حدیث نبوی لکھ دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور وہ یہ مانتا ہو، یہ تسلیم کرتا ہو، گویا اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں سب سے فضیلت والی دعا، اور یہاں لکھیں حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کا ذکر ہے، اور وہ ہے استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ گویا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو حدیث نبوی میں سب سے بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ استغفار کا مفہوم، یا لکھیں کہ استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ اللہ میں گناہ کر چکا ہوں، میں اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اب یہ استغفار کے کئی طریقے ہیں۔ استغفر اللہ کہہ دیں، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، ایسے بھی حدیث میں استغفار کے الفاظ آتے ہیں۔ انسان بعض اوقات دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے،
تو لہذا اسے چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا رہے، یعنی استغفار کرتا رہے۔ اگلی حدیث ہے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا، اور یہاں لکھیں اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب استغفار کے حوالے سے ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھ دیں، ہیڈنگ دیں آیت قرآنی، اور یہاں لکھیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ پھر حدیث پاک کی ہیڈنگ دیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر ایک حدیث پاک لکھ دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار پایا جائے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار بھی کرتے رہیں کہ یہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور یہ افضل ترین دعا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں اللہ کا پسندیدہ بندہ۔ یہاں لکھیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور کثرت سے استغفار پڑھتا رہے، استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور پھر آخری ہیڈنگ دے دیا کریں حاصل حدیث، اور یہاں حاصل حدیث کی ہیڈنگ کے تحت لکھیں گے اس حدیث نبوی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار اور اظہار کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ جی عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 1 کا ترجمہ و تشریح پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کی روشنی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔